بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اپنا کرم کا رحمت کا سایہ ہم سب پہ رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آج میں آپ کو بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا واقعہ سنا رہی ہوں، ایک ایسی عورت کا جس کے جسم پر کپڑے پھٹے پرانے تھے اور جگہ جگہ سے اس کا جسم ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک کافر عورت تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ تو وہ کس طرح ایمان لائی، کیسے مسلمان ہو گئی؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت بہت ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا تھا اس کا، اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے وہ کپڑے کہ اس کا جسم ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس کا بیٹا کیونکہ اب جوان ہو رہا تھا، اتنا عقل شعور رکھتا تھا، بڑا ہو رہا تھا، تو وہ دیکھ کر بہت غصہ کرتا تھا کہ اماں ایسے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہو، جسم نظر آتا ہے۔ تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا کہاں سے لاؤں، غربت اتنی ہے کہ کپڑے کہاں سے لاؤں میں جسم ڈھانپنے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور انہیں اپنے حالات بتاتا ہوں کہ چچا جان آپ میری امی کے لیے، میری ماں کے لیے کپڑوں کا کوئی انتظام کریں، کوئی لباس دیں کہ میری والدہ کا جسم ظاہر ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے اور مجھے اس بات کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی والدہ کہ بیٹا آپ وہاں نہ جاؤ، تم اپنے چچا کے پاس نہ جاؤ، کسی سے مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بیٹا کیونکہ پریشان تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی ماں کو اس حالت میں، کہنے لگا نہیں میں ضرور جاؤں گا۔ جب وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو مایوس ہو کر روتا ہوا آیا، یعنی اس کے چچا نے انکار کر دیا ہوگا۔ تو ایک شخص نے جب اسے دیکھا نا کہ وہ اداس ہے، پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو کہنے لگا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، مدینے میں ایک شخص ہے اور بہت ہی رحم دل ہے، بہت ہی نیک انسان ہے، تو وہ تمہاری ضرورت ضرور پوری کرے گا، تمہاری پریشانی ضرور دور کرے گا، تم اس کے پاس جاؤ۔ تو لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ جو بندہ بھی اس کے پاس جاتا ہے نا، اس کا دین بدل جاتا ہے، اس کا دین دھرم نہیں رہتا، وہ ویسا نہیں رہتا، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اب اس بات کا تم خیال رکھنا۔ وہ ٹھان لیتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی ماں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اس بچے سے، لڑکے سے، تو وہ یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ میں جاؤں گا اور کپڑے لے کر آؤں گا، مدد مانگوں گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اماں ایسے ایسے ایک شخص ہے اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں تمہارے لیے کپڑے لینے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا نہ جاؤ، میں نے بھی سنا ہے کہ اس شخص کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور دین دھرم ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین بھی ہم سے، ہمارا دھرم ہم سے چلا جائے۔ تو بیٹا کہتا ہے نہیں، میں اپنے بتوں کی وفاداری میں پکا ہوں، میں اپنے بتوں سے وفا نبھاؤں گا اور اپنے بتوں کی پوجا کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو پہلے جاتے ہی اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات نہ کہنا، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، نہ ہی میں آپ کی باتوں میں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا بتاؤ کیا پریشانی ہے، کس طرح آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا میری ماں کے پاس لباس نہیں، وہ بے لباس ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے جسم ظاہر ہوتا ہے اور مجھ سے یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنی ماں کے لیے کپڑے چاہیے، لباس چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور جو چادر خود پہنی ہوئی تھی، جس چادر کو خود اوڑھا ہوا تھا، وہ اتار کر اسے دے دی اور کہا یہ لو اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو پہناؤ۔ تو وہ بچہ جو تھا، لڑکا، وہ چادر لے کر آیا ماں کے پاس اور اپنی ماں کو پہنا دی۔ جیسے ہی وہ چادر اپنی ماں کو پہنائی تو ماں نے اس سے پوچھا، پہلے تو ماں نے اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا اس کی باتوں میں تو نہیں آ گئے تھے؟ تو وہ لڑکا کہتا نہیں نہیں اماں میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی ماں نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھتے ہی کہنے لگی
کیا یہ چادر اس شخص نے اپنی خود اتار کر دے دی مجھے؟ تو کہنے لگا ہاں اماں، اس نے یہ چادر آپ کو دے دی۔ تو کہتی ہے وہ شخص کتنا اچھا ہے کہ اپنی چادر اتار کے دے دی، تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ چل بیٹا، ہم دونوں بھی اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ دونوں ماں بیٹا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہ نمازوں کا ہوش ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نہ ہمیں کوئی شعور ہے کہ اخلاقیات کو اچھا کریں، رویے اچھے کریں، محبتیں بانٹیں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر کہ دنیا میں کتنی عظیم الشان ہم امت ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہی، اپنی بد اخلاقی، غیبت، جھوٹ، چغلی، ان باتوں سے، منافقت سے، حسد، ان سے ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے۔ اپنی بد زبانی سے اگر ہم اپنے اندر سے یہ برائیاں ختم کر دیں اور تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، تو دیکھیں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اچھے اخلاق سے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ نیک ہدایت دے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اچھا جی، دعا